بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، پارہ نمبر 19 سورہ نمل، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 7، 8، 9۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے آتے ہوئے کوہ طور کے قریب پہنچے، رات کا وقت تھا، سردی تھی، مصر کی راہ بھی بھول گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ انی آنست نارا، میں نے کوہ طور کی طرف آگ دیکھی ہے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی دو ضرورتیں پیش آئی۔ ایک تو راستہ معلوم کرنا تھا جو بھول گئے تھے، دوسری ضرورت آگ سے گرمی حاصل کرنا مقصود تھی، اور اس کے لیے کوہ طور کی طرف جانے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مقصد میں کامیابی پر یقین اور دعویٰ کرنے کے بجائے ایسے الفاظ اختیار کی جس سے اپنی بندگی اور اللہ تعالیٰ سے امید ظاہر کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ضروریات کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن اپنے کوششوں کے بجائے اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور بئی مقام آگ دکھانے میں شاید یہی حکمت تھی کہ دونوں مقاصد حاصل ہو سکے، آگ سے گرمائش بھی حاصل ہو، راستہ بھی معلوم ہو جائے، کامل راستہ اور آگ سے گرمی، قذافی روح المعانی۔ لعلکم تصطلون جمع کا صیغہ لایا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف بیوی تھی جو سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ احترام کی بنیاد پر لایا گیا ہے، ادب، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازواج مطہرات کے لیے بھی اکثر جمع کا صیغہ استعمال کرتے تھے۔ جس طرح کہ پشتو میں ایک تہ ہے، ایک تاسو ہے، اردو میں ایک آپ ہے، ایک تم ہو، تو آپ جو ہے یہ ادب کا لفظ ہے، اور پشتو میں ت کے بجائے، مفرد کے بجائے تاسو کا صیغہ استعمال کرنا یہ ادب اور احترام کا تقاضا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِأَهْلِهِ انی اذ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے اہلیہ کو کہا، اب اہل عام ہے جس میں بیوی بھی شامل ہے، گھر کے دیگر افراد بھی شامل ہے۔ اس موقع پر اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف اور صرف بیوی ہے، تنہا اہلیہ محترمہ ہے، کوئی دوسرا فرد بشر نہیں ہے، تو عام لفظ کے استعمال میں اشارہ ہے اس طرف کہ محافل میں، مجالس میں اپنی بیوی کے نام کے بجائے اہلیہ کا نام استعمال کیا جائے، جیسا کہ ہمارے مشرقی روایات ہے کہ ہم اپنی بیوی کا نام عام مجالس میں نہیں لیتے، بلکہ اہلیہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آیات نمبر 8 میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَهَا أَمْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ۔ قرآن کریم میں
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت سی صورتوں میں مختلف عنوانات سے مذکور ہے۔ آیات مذکورہ سورہ نمل میں ہے، انبورک من فی النار، سورہ طٰہٰ میں ہے اذ رأى نارا، سورہ قصص میں ہے نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ۔ تقریباً سب کا مضمون ایک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات کے وقت کئی وجوہات کی وجہ سے آگ کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آگ دکھلائی، اور اس آگ یا درخت سے یہ آواز بھی سنی گئی کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، انا اللہ العزیز الحکیم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اور انی انا رب العالمین۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ندا بار بار ہوئی ہو، ایک جملہ دوسرے جملے سے مختلف ہو، البتہ آواز کی کیفیت ہر جانب سے یکساں آ رہی تھی، جس کے کوئی جہت متعین نہیں تھی، اور سننے کا انداز بھی عجیب تھا کہ صرف کان سے نہیں سنا بلکہ تمام اعضائے بدن نے سنا، جو ایک معجزہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اب من فی النار سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ آگ جو تھی یہ کوئی حقیقی آگ نہیں تھی، ایک تجلی تھی، اور جس بقعہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے، وہ پورا بقعہ جو تھا وہ آگ معلوم ہوتا تھا، اور ومن حولہا سے مراد فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ رب العالمین، مطلب یہ ہے کہ یہ جو نور بشکل نار متشکل ہوئی، یہ جو نور آگ کے شکل میں ظاہر ہوئی، اللہ رب العالمین کے لیے جہاد، مقدار، حد بندی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاد سے، مقدار سے، حد بندی سے پاک ہے، صاف ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ یہ کلام بھی کہ بے کیف تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اللہ غالب ہوں اور زبردست حکمت والا ہوں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، اپنے اہلیہ سے، انی آنست نارا، کہ بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں ابھی لاتا ہوں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر، او آتیکم، یا لاتا ہوں تمہارے پاس بشہاب، ایک انگارہ، کروٹا، قبس، دکھتا ہوا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے گرمائش حاصل کرو، تپش حاصل کرو۔ فلما جاء، پس جب آئے اس کے پاس، نودیا، اس کو آواز دی گئی، انبورکا کے مبارک ہے، من فی النار، اس آگ میں ہے، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد، وسبحان اللہ، اور پاکی ہے اللہ کے لیے، رب العالمین، جو پروردگار ہے پورے جہان کا، پورے عالم کا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انہو، انا، بلا شبہ میں ہی ہوں، انا اللہ، میں اللہ، العزیز، غالب ہوں، الحکیم، حکمت والا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔